سورت مرسلات مکی ہے، 50 آیتیں، 2 رکوع، نزول میں 33، ترتیب میں 77۔ گزشتہ سورت میں قیامت کا بیان تھا نعم کے حوالے سے، اس میں قیامت کا بیان ہے نقم کے حوالے سے۔ نعم نعمت کی جمع، نقم نقمت کی جمع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو خوشگوار ہے، یا ان فرشتوں کی جو پیغام بشارت لاتے ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پس تیز و تن چلنے والیوں کی جو اڑتی ہے ہوائیں۔ والناشرات نشرا، اور وہ جو پھیلا دیتی ہیں بادلوں کو پھیلا کر۔ فالفارقات فرقا، پس اس کو تقسیم کر دیتے ہیں تقسیم کر کے۔ یہ بادل حیدرآباد کا، یہ چترال کا۔ فالملقیات ذکرا، پر ڈالنے والی ہے یاد کو، دلوں میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، یا یہ فرشتے قرآن لے کے آتے ہیں۔ عذراً یعنی بہانہ سمجھا کر، او نذراً یا ڈرا کر۔ بعض لوگوں کے آزار ہوتے ہیں وہ سمجھا دیے، اور بعض لوگ نہیں مانتے ان کو ڈرا دیا۔ انما توعدون لواقع، بے شک تم سے جو وعدے ہوئے ہو کے رہیں گے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس وقت ستارے کالے پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ اڑ چلیں گے، اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جس وقت پیغمبروں کو وقت پہ لایا جائے گا۔ جیسے آپ کو اس وقت دعوت میں لے کے جاتے جب گھڑی قریب ہو بالکل۔ اکرام لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ تاخیر کی گئی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، آپ کو کیا پتا ہے فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہوگی نہ ماننے والوں کی۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم ہلاک نہ کر سکے اگلوں کو؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ان کے پیچھے لگا دیں گے بعد میں آنے والے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یہی سلوک کرتے ہم جرائم پیشوں کے ساتھ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، آیا پیدا نہیں کیا تھا تم کو پانی ہلکے سے؟ ناقابل ذکر پانی مادہ۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پر ٹھہرا دیا اس کو ٹھہرنے کی جگہ عزت سے۔ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، وقت مقررہ تک کے لیے، 9 مہینے تک۔ فَقَدَرْنَا، ہم نے وقت مقرر کیا۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم کیا خوب مقرر کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، آیا ہم نے بنایا نہیں زمین کو سنبھالنے والی؟ احیاء وامواتا، زندوں اور مردوں کو، زندے چلتے بستے ہیں، مردے دفن ہوتے ہیں، زمین ہے جو سنبھالتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور پیدا کیے زمین کے لیے پہاڑ بھاری بھر، شامخات لمبے لمبے اونچے اونچے۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور پلاتے تم کو پانی پیاس بجھانے والا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو اس عذاب کی طرف جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، چلو اس چھاؤ کی طرف جو 3 پھانکوں والا ہے۔ ایسی آگ برسے گی کہ ایک ایک ٹکڑا تکونی ہوگا۔ لا ذلیل، نہ کوئی چھاؤ ہوگا۔ ولا یغنی من اللہب، اور نہ کام آئے گا آگ سے۔ کیا چیز ہے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ آگ برسے گی انگارے جیسے محل، قصر محل عمارت۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہے پیلے پیلے۔ آگ جب سرخ ہو جاتی ہے پیلی نظر آتی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے کہ بات نہیں کر سکیں گے مجرم۔
ولا يؤذن لهم فيعتذرون، نہ ان کو اجازت ہوگی کہ یہ بہانہ بنائے. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل، یہ دو ٹوک فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، اکٹھے کیے تم کو اور اگلوں کو. فإن كان لكم كيد فكيدون، اگر تم سے کوئی سازش ہو سکتی ہے کر لو میرے خلاف. ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ، پھلوں میں. مما یشتہون، جو یہ چاہیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو خوب بس رب تمہارے نیک اعمال کرنے کے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں اس طرح نیکوکاروں کو. ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑا بے شک تم جرائم پیشہ ہو. ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کر لو رکوع تک نہیں کرتے. بول رکوع دیا، مراد پوری عبادت و طاعت ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس کس کلام پر، اس قرآن کے عظیم کلام کے بعد یہ ایمان لائیں گے. حضرت اسماء فرماتی ہے یہ آخری صورت تھی کہ مغرب کی نماز میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اس کے بعد حضرت کا وصال ہوا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں یہ صورت جب نازل ہوئی تھی ہم کو پیغمبر سے ہم پڑھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے کہ اس دوران ایک سانپ نکل آیا. ہم دوڑے لیکن وہ بھاگا. تو حضرت نے فرمایا وقیتم شرہ کما وقی شرکم، تم اس کے شر سے بچے وہ تمہارے شر سے بچا، اور تم وقفہ کر لو تاکہ اور شرور سے بچو. رد مودودیت کے بارے میں کوئی خاص اردو کتاب، بہتر کتاب مولانا یوسف صاحب لدھیانوی مرحوم کی اختلاف امت اور صراط مستقیم کا پہلا حصہ، وہ سب سے بہترین جائزہ اور گرفت ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ ہے، سمجھا کر. ایسے بے شمار کتابیں آئی ہیں. بعض مسجد میں نماز تراویح کے ہر تراویح میں ایک آدمی باواد بلند تسبیح پڑھتے ہیں، باقی سب مقتدی خاموش رہتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں. تسبیحات تو سنت ترویح میں خاص کر سبحان ذی الملک والملکوت بہتر ہے، فقہاء کوہستانی وغیرہ نے لکھا ہے، لیکن بلند آواز سے نہیں. اتنی آواز سے کہ ساتھ والا سن سکے حرج نہیں ہے. مسجد میں جہر بالذکر منع ہے. ارجو من حضرتکم الوحد ترشدون الى سبیل الرشاد بارک اللہ. هل یجوز استفادۃ المنافع من جن الاسلامی؟ نعم يجوز اذا كان قادرا على اشغاله ولا يخاف ضره فله ان يصرفه كيف يشاء، يعني لاصلاح الحلق او لدفع المضره. افتى عليه فخر الرازي في التفسير. وعامة الفتوى اليوم فهو بالمنع للاحتياط لئلا يشتغل به ولئلا يتدافع في شره. بکتاب فی علم التعبیر، کتاب فی علم التعبیر کتابان جلیلان، واحد لامام هذا المیدان لابن سیرین، والثانی تعطیر الانام فی تعبیر الاحلام للشیخ عبد الغنی النابلسی وهو شیخ عظیم لابن عابدین الشامی. والعملیات ينبغي ان يكون عندك مجربات دیر بھی کبیر ويكفي لك انشاءاللہ. تبلیغ جماعت میں محرم سمیت مستورات کی جماعتیں نکلنا پردے کے ساتھ عورتوں میں جائز ہے. مولانا انور شاہ صاحب نے فیض الباری میں بخاری کی ایک حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ یجب تبلیغ النساء کما یجب تبلیغ الرجال. یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ اگر آپ کو جو محبوب ہو میرا مہمان فرما. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح روایت میری نظر سے نہیں گزری.
میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر کسی حاجت کے واسطے سورۃ مزمل ایک نشست میں 41 مرتبہ پڑھ لی جائے تو یہ ٹھیک ہے. عصر سے مغرب تک بغیر کلام کیے جو شخص روزانہ 41 مرتبہ پڑھے عصر سے مغرب تک فوراً حاجات پوری ہوتی ہے. کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتے؟ ہرگز نہیں. زکوٰۃ سید کو نہ غیر سید غلط پراپیگنڈا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بعض خواتین نے یہ سمجھا کہ طلاق جو رخصتی سے پہلے ہو جائے تو اس میں عدت تو نہیں ہے مگر بناؤ سنگار پر پابندی ہے. یہ ٹھیک بات ہے. عدت نہیں ہے، حداد ہے. حداد دارالعلوم کے ایک مفتی نے بتایا کہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، پابندی نہیں ہے. اور آپ نے بھی ایسے ہی کہا ہوگا آپ خواتین کی اصلاح کے لیے نہیں، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی ہے طلاق کے بعد. حداد برقرار رہے گا. خواتین کا تراویح کے لیے گھر سے نکلنا کیسا ہے؟ جائز ہے. پردے کے ساتھ پردے والی جگہ میں جا سکتی ہے. ایک تبلیغ نے بیان میں یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابوبکر نے جب جماعت تقسیم کر دیے تو بعض صحابہ اعتراض کیا کہ مدینے کی حفاظت چھوڑنا چاہتے ہیں. ایسے ابوبکر نے جواب میں کہا کہ اگر مدینے میں ازواج مطہرات کی لاشیں کتے کھا جائے ایک شخص بھی ان کی حفاظت کے لیے نہیں چھوڑوں گا. یہ مجھے معلوم نہیں ہے ایسی باتیں. ابوبکر صدیق ایسے تیش و جلال والے نہیں تھے.